حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یہ چاہتا ہو کہ جہنم سے بچ جاؤں اور جنت میں داخل ہونا چاہتا ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اور جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی معاملہ دوسرے تمام لوگوں کے لیے پسند کرتا ہو۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں ایمان کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند رہنا چاہیے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کی قسم اٹھاتے اور اللہ کی قسم اٹھانے کے بعد میں فرماتے کہ جس آدمی کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کی ٹینشن نہ ہو، جس آدمی کو دنیا میں اپنے ایمان کے لٹ جانے کی فکر نہ ہو، جس آدمی کو موت کے وقت اپنے ایمان کے چھین لیے جانے کی ٹینشن نہ ہو، حضرت ابو درداء اللہ کی قسم اٹھاتے اور فرماتے کہ ایسے آدمی کا ایمان اس کی موت کے وقت چھین لیا جائے گا۔ آپ سوچیں، ہم زندگی میں نو ٹینشن رہتی ہے، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں۔ ہم نے کبھی یہ سوچا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہماری زبان کے غلط الفاظ کی وجہ سے ہم اسلام سے کہیں خارج تو نہیں ہو گئے؟ اللہ اکبر۔ اور سنیں، حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں، جس آدمی کو دنیا میں اپنے ایمان کے چھن جانے کی فکر نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہونے کی ٹینشن نہ ہو، تو اس آدمی کے لیے چانس بڑھ جاتے ہیں، خطرہ شدید بڑھ جاتا ہے کہ موت کے وقت اس کا ایمان چھین لیا جائے گا۔ سوچیں، جسے اپنی ایمان کی ٹینشن ہوتی ہے، کیا وہ نمازیں چھوڑتا ہے؟ جسے اپنے ایمان کے چھن جانے کی فکر ہوتی ہے، کیا وہ روزے چھوڑتا ہے؟ کیا اس کی دنیا ہی سب کچھ ہوتی ہے؟ نہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، سنجیدہ۔ حضرت یوسف بن اسباط حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، آپ کو دیکھا کہ آپ رو رہے ہیں، بہت زیادہ رو رہے ہیں۔ حضرت یوسف نے عرض کی، اے سفیان ثوری، ذرا یہ تو بتائیں، اللہ بڑا کریم ہے، اللہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سفیان ثوری نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور تنکا اٹھانے کے بعد میں فرمایا کہ میرے گناہ اللہ کی رحمت کے سامنے اس تنکے سے بھی زیادہ حقیر ہیں، مگر مجھے اپنے ایمان پر نہ مرنے کا خوف رلاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ حضرت سفیان ثوری۔ اور ہم نماز ہم نہیں پڑھتے، روزے ہم نہیں رکھتے، زکوٰۃ ہم نہیں دیتے اگر مالک نصاب ہیں، زندگی میں ہمارے جھوٹ ہے، غیبت ہے، یہاں تک کہ یہ معاملہ ہے ہم مسلمان ہیں، ہم سے پہلا کلمہ بھی صحیح انداز میں پڑھنا نہیں آتا ہے مسلمان۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں سنجیدہ ہو جانا چاہیے، غم زدہ ہو جانا چاہیے۔ ایمان کی حفاظت کے لیے جو کام ہیں ان کاموں کو کرنا چاہیے، اور جن کاموں کے کرنے کی وجہ سے ایمان چھینا جا سکتا ہے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ یہ حدیث پاک مسلم شریف کی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی کے اندر یہ تین باتیں پائی جاتی ہوں، اللہ اسے ایمان کی حلاوت عطا فرما دیتا ہے، ایمان کی لذت عطا فرما دیتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ساری دنیا سے بڑھ کر محبت کرتا ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی سے محبت کرے تو صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہو۔ تیسری بات یہ ہے کہ اسے اللہ نے ایمان کی عظیم دولت عطا فرمائی ہے تو وہ کفر سے ایسی نفرت کرتا ہو جیسے آگ میں ڈالے جانے سے نفرت کرتا ہے۔ کیا یہ باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں یا نہیں؟ آج ہمارا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہو ہم چھوڑ دیتے ہیں اولاد کی خاطر، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا ہم دعویٰ کرتے ہیں مگر ہمارے جسم پر وہ اثر نہیں دکھائی دیتا۔ تو میرے پیارے عزیز دوستو، ہمیں یہ کام کرنے چاہیے، ان احادیث پر عمل کرنا چاہیے اور دین کی باتیں سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور پھر اللہ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں
یہ دعا قرآن کریم نے ہمیں بتلائی ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو آدمی یہ دعا کثرت سے پڑھے گا وہ دعا یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ نماز بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، مکمل اسلام پر عمل کرے اور پھر اللہ سے دعا کرے۔ جب اس دعا کو اللہ سے کرے گا تو انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا۔ اس دعا کا مطلب یہ ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ فرما، یعنی اے اللہ ہمارے دلوں کو اسلام سے مت پھیر۔ بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ تو نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اور تو ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما، تو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ تو ایمان کی حفاظت کے لیے دن رات کوشش کریں، نیک اعمال کریں، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں اور اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ انشاءاللہ ہم یہاں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔